سورۃ المائدہ آیت نمبر 19۔ یا اہل الکتابی، اہل کتاب، قد تحقیق جاءکم، آگے تمہارے پاس، رسولنا، رسول ہمارے، یبین، وہ واضح کرتا ہے، لکم، تمہارے لیے، علی، اوپر، فطراتن، وقفے پر، من الرسولی، رسولوں کے، ان یہ کہ تقولو، تم کو، ماں نہیں جاءنا، آیا ہمارے پاس، من سے، بشیرن، کوئی خوشخبری دینے والا، ولا، اور نہ، نذیرن، کوئی ڈرانے والا، فقط، تو تحقیق، جاءکم، آ گیا تمہارے پاس، بشیرن، خوشخبری دینے والا، و نذیرن، ڈرانے والا، واللہ، اور اللہ، علی، اوپر، کلی، ہر شیء، چیز کے، قدیرن، قدرت رکھتا ہے۔ یا اہل الکتابی قد جاءکم رسولنا، یعنی ایک مدت سے رسولوں کی آمد کا یہ سلسلہ منقطع تھا۔ فطرتن کہتے ہیں وہ وقفہ جو دو رسولوں کے درمیان آنے میں، مبعوث ہونے میں آتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ابن مریم علیہ السلام کے تمام لوگوں سے زیادہ حقدار، یہ تمام لوگوں سے زیادہ قریب ہوں۔ انبیاء آپس میں علاقی بھائی ہیں، میرے اور ان کے درمیان کوئی نبی نہیں۔ بقول سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ کے ان کی بعثت پر بھی 600 سال گزر چکے تھے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو آئے ہوئے، اور کوئی نبی نہیں آیا تھا۔ پھر آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ اس آیت پہ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی رسول نہیں آیا تھا، سو فرمایا کہ تم افسوس کرتے ہو کہ ہم رسولوں کے وقت میں نہ ہوئے کہ تربیت ان کی پاتے، اب بعد مدت کے تم میں رسول کی صحبت تمہیں میسر ہوئی، غنیمت جانو، اللہ قادر ہے، اگر تم قبول نہ کرو گے تو اور خلق کھڑی کر دے گا تم سے بہتر۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوم نے جہاد کرنا پسند نہ کیا تو اللہ نے ان کو محروم کر دیا اور اوروں کے ہاتھوں ملک شام فتح کروا دیا۔ بنی اسرائیل بیک وقت ایک ہی زمانے میں بہت سے انبیاء مبعوث ہوتے رہتے تھے۔ دینی قیادت بھی انہی کے پاس ہوتی تھی اور دنیاوی قیادت بھی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد انبیاء کا بعثت کا سلسلہ بند ہوا اور مسلسل 600 سال تک بند رہا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ یہود اس نبی کے انتظار میں رہا کرتے تھے اور مشرکین سے کہا کرتے تھے کہ جب نبی آخر الزماں آئیں گے تو ہم اس کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو کر تم پر فتح حاصل کریں گے، مگر جب آخری نبی تشریف لائے تو یہود نے انہیں دی ہوئی بشارت کے مطابق ٹھیک طرح پہچان لیا، پھر صرف اس بنا پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر دیا کہ آپ بنی اسرائیل میں سے نہ تھے۔ انہی یہود کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ جس بشیر اور نذیر کا تمہیں انتظار تھا وہ آ چکا، اب تمہارے پاس کچھ عذر باقی نہیں رہ گیا، لہٰذا اگر اب تم اس سے انکار کر رہے ہو تو خوب سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس جرم کفر کی سزا دینے پر پوری طرح قادر ہے۔ یہود کی طرح نصارہ کو بھی نبی آخر الزمان کا انتظار تھا اور ان کا یہ خیال تھا کہ وہ نبی ہم میں سے ہوں گے اور ہم اس کے ساتھ مل کر یہود سے بدلہ لیں گے۔ پھر جب ان کی آرزو پوری نہ ہو سکی تو ان میں سے بھی اکثر نبی آخر الزمان کے مخالف ہو گئے۔